عبادت کیا کریں؟ ہم سحری سے چلیں گے سحری تک، اور یہ پرچہ آپ کے پاس موجود ہے، یہ ایک چیک لسٹ ہے، سحری سے سحری تک، اس کے آگے 30 خانے ہیں. تو اپنا محاسبہ خود کریں. اگر عمل ہو گیا رائٹ کا نشان لگا دیں. اب دیکھیں، سب سے پہلے آپ اس میں طے کر لیں کہ مجھے سحری میں کتنے بجے اٹھنا ہے، اور پھر روزانہ دیکھیں میں اتنے بجے اٹھا یا نہیں اٹھا. اب سحری میں اٹھ کے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ سنتیں لکھی ہوئی ہیں جو حضور کیسے اٹھتے تھے. حضور اٹھتے ہی سو کر اٹھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو ملتے تھے، دیکھیں حدیث لکھی ہوئی. پھر حضور دعا پڑھتے تھے، پھر حضور مسواک کرتے تھے، پھر سیدھے پیر سے چپل پہنتے تھے، پھر سر ڈھک کے بیت الخلا جاتے تھے، پھر بیت الخلا کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں. ان سنتوں کے اوپر چلیں. آپ کا اٹھنا عبادت، آپ کا بیت الخلا جانا عبادت. صحیح ہے؟ یہ سنتیں لکھی ہوئی ہیں. بچوں کو سکھا دیں بھئی ایسے سر ڈھانک کے جا. بہت مسائل آج کل پیدا ہوتے ہیں جن جنات کے، سر نہ ڈھانکنے کی وجہ سے، دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے. پھر اس کے بعد تہجد میں ہمیں قرآن حدیث سے 4 باتیں ملتی ہیں تہجد میں کیا کرنا ہے. آپ اپنا معمول لکھیں کہ میں تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھوں گا. یہ حسب توفیق ہے، اللہ کسی کو توفیق دے دے، میں انشاءاللہ 8 رکعتیں پڑھوں گا، 12 رکعتیں پڑھوں گا، یہ توفیق کی بات ہے. کچھ نہ کچھ تو طے کرے نا. طے کر لیا، اچھا میں 4 رکعتیں پڑھوں گا. اور اس کے بعد تہجد کا ایک عمل دعا ہے. تہجد کی دعا نہیں چھوٹنی چاہیے. ہر ایک اپنا ٹائم ٹیبل خود بنا لے، کتنی دیر، اتنا اچھا ہو جائے. گھر کی بیوی کو بھی وقت مل رہا ہو دعا کا، بچوں کو بھی بٹھائیں، بیٹا مانگ لو اللہ سے، یہ وقت ہے مستقبل کا، ابھی مانگو گے بیٹا، اسی سے مستقبل آسان ہوتا ہے. تمہارے مانگو اللہ پاک سے. کیا اچھا ہو سب گھر والے بیٹھے ہوئے اور سب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے مانگ رہے ہو. یہ سکھا کے جانا ہے اپنی نسلوں کو. تو طے کریں کہ تہجد میں کتنی دیر دعائیں مانگنی. اچھا گھر والے اگر کچن میں مشغول ہیں ان کو بتا دیں کہ بھائی تم ایسا کرو، تہجد کے وقت قرآن میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. تہجد کی عبادت استغفار ہے. استغفر اللہ ربی من. مولانا رائیونڈ کے امام صاحب سے میں نے سنا، کہنے لگے بھائی میں تو یہ کہتا ہوں تہجد میں آنکھ کھل گئی، اب تم اٹھ کے جاؤ گے نا بیت الخلا تک جاؤ گے، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے جاؤ، یہ تہجد کی عبادت ہے. وضو کر کے آئے، قمیص پہن رہے ہو، استغفر اللہ پڑھتے رہو. وبالاسحار هم یستغفرون میں آ جاؤ گے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس موقع پہ حضور نے کیا بتایا. تو سحری کا وقت استغفار کا وقت ہے، معافی کا وقت ہے، توبہ کا وقت. گھر والوں کو کہہ دیں بھئی تم کچن میں سحری بنا رہی ہو نا، استغفر اللہ پڑھتے رہو. بچوں کو اٹھایا، بیٹا پڑھ، بیٹا کچھ نہیں کر رہے، بیٹھ کے استغفار پڑھ. 2 عبادتیں. پھر اگر اللہ نے موقع دیا ہے ابھی سحری میں کچھ وقت باقی ہے تو اس وقت میں بھی تلاوت کر لیں. میں سحری میں 1 پاؤ پڑھ لوں گا، ایک. اس کے بعد اب آپ نے سحری کر لی. اب سحری میں وہی مسائل آ گئے، غذا کی مقدار نہ بہت زیادہ نہ بہت کم. سحری میں احتیاط کو ملو. ضروری نہیں ہے کہ سیرن بجے اور ہم اسی وقت پانی پئیں، یہ کوئی ضروری ہے، بس ایک نفسیاتی کھیل ہے. اللہ سے مدد مانگ لیں. گرمی کے روزے ہیں نا، ایک کام یہ بھی کر لیں، اے اللہ آج کا روزہ تو میرے لیے آسان کر دے. ہمیں حضور نے یہ سکھایا ہے. اللہ گرمی کے دن ہے، میں کمزور ہوں، شوگر کا مریض ہوں، اے اللہ تو جس کے لیے آسان. آپ دیکھیں گے کیسے روزہ آسان ہوتا ہے. یہ دعا مانگے. اچھا اس کے بعد اذان ہوگی. سب سے بڑی عبادت اذان کے وقت کوئی عبادت نہیں کرنی. اللہ کا منادی کیا کہہ رہا ہے، اس وقت کی سب سے بڑی عبادت، اس وقت سب سے زیادہ آپ سے اللہ راضی ہوں گے. آپ اذان سنیں. سب بچے خاموش، بیٹا اذان کا جواب دو. اذان کے وقت باتیں نہیں کرتے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، 2 آدمی باتیں کریں، مجھ سے بات ہوگی نہیں. یار ان کو تہذیب نہیں ہے. اللہ احکم الحاکمین. ہم کو کوئی اعلان سنا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر باتیں ہو رہی ہوتی. ہم نے پہچانا ہی نہیں، ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اس رمضان یہ عبادت کریں.
کون کرے گا بھائی یہ عبادت؟ اور کتنا اچھا ہو جائے کہ رمضان کے بعد آپ کارگزاری سنائیں، الحمدللہ ہمارے گھر میں یہ ماحول بن گیا، اب بچہ بھی اذان کے وقت بات نہیں کرتا. آپ نے سکھا دیا بہت کچھ، آپ نے اللہ کے نام کی عظمت سکھا دی، اور کیا ہوگا. حضور کیا کرتے تھے اس وقت؟ حضور یہ کرتے تھے، تلاوت کر رہے ہیں آپ، تلاوت موقوف کر دیں، آپ اذان کا جواب دیں. حضور نے کہا قولوا مثل ما یقول المؤذن، اذان کی آواز سنو تو وہ کہو جو آپ مسجد میں آ چکے، آپ بند کر دیں، آپ اذان کا جواب دیں. اذان کے بعد حضور 4 کام کرتے تھے، یہ سیکھیں. اب میں یہاں صرف احساس دلا رہا ہوں، اذان کے بعد کی دعا سب کو حفظ ہونی چاہیے، یہ بھی اپنے شامل کی، یہ تو سب کو یاد ہوگی. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة، یہ یاد ہے سب کو؟ جس کو نہیں یاد ہے اس رمضان یاد ہے سب کو، جس کو نہیں یاد ہے اس رمضان یاد کرے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک مسجد کے امام صاحب نے اور ایک مستند عالم دین نے یہ واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی. حضور اپنی امت سے شکوہ کر رہے تھے کہ تم لوگ اذان کے بعد درود شریف نہیں پڑھتے، اذان کے بعد. اس نبی کا حق تھا، یہ دعائے وسیلہ ہے. کہتے ہیں جو یہ دعا پڑھے گا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. یہ بڑے بڑے محدثین نے یہ بات لکھی ہے، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. بچوں کو سکھائیں، بیوی کو سکھائیں، اللہم ربا، اس کا مطلب یاد کرے. یہ سیکھنے کے کام ہے. اذان کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، رضیت باللہ ربا یہ پڑھ لے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ یہ پڑھ لے. اور 5واں کام حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد جو دعا مانگو گے قبول ہو. جو حضور نے سکھایا، اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی. اس کے بعد مسجد میں داخل ہو، مسجد آتے آتے تک آپ عبادت کریں، کوئی ذکر کرتے رہے. اچھا رمضان کے ذکر کیا ہیں؟ 4 ہیں نا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ یاد کر لیں. اور اس کے بعد یا تو کوشش یہ کریں، اس میں ہم نے لکھا آذان ہوتے ہی مسجد آنا، یہ سب سے بڑی عبادت. پوری کتابیں اس پہ لکھی گئی ہیں التبکیر فی المسجد. اور جس کو یہ نصیب ہو گیا نا زندگی میں، اس کو بہت ساری خیریں مل گئی. اب آ جائے گا تو کیا کرے گا؟ مسجد میں تو گناہ نہیں کرے گا، تلاوت ہی کرے گا، ذکر کرے گا، اللہ سے تعلق بنائے گا. اذان کے بعد گھر میں نہ ٹھہرے. رمضان کی یہ سب سے بڑی عبادت. جو یہ کام کر لے گا اس کو تکبیر اولیٰ ملے گی نہیں ملے گی؟ لے کہ انشاءاللہ پورے رمضان تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں. اچھا پھر کیا کیا؟ اب سنتیں پڑھ لی. اب کیا کرنا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں کہ آج حضور ہوتے تو یہ بتاتے. صبح کی دعائیں پڑھیں بھائی، وہ تک اگر یہاں خرید لیں نا لوگ اچھا ہو جائے گا. صبح کی جو مسنون دعائیں ہیں نا، وہ کارڈ منگوا لیں اور یہاں سب خرید لیں، اس کو جیب میں رکھ. اس کے اندر یہ بھی ہے، سید الاستغفار بھی ہے، اس کے اندر حفاظت کی دعائیں بھی ہیں، اس کے اندر جن جنات جادو سے شر سے حفاظت کی دعائیں بھی ہیں. اس کے اندر صبح ہوتے ہی حضور کیا کرتے تھے؟ ایک نیا دن زندگی کا شروع ہوا، حضور اللہ اکبر، حضور نعمتوں کا اعتراف کرتے تھے، اللہ تو نے ایک نئی زندگی دی. ہم ایسے دن شروع کریں نا جیسے حضور کرتے تھے. تو ایک کام یہ ہے کہ اگر آپ آ گئے ہیں فجر کے وقت میں تو آپ سنتوں سے پہلے یا سنتوں کے بعد وہ پڑھ لیں، اور اگر سنتوں کے بعد وہ پڑھ لیں، اور اگر اس وقت آپ کی تلاوت کا معمول ہے تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. لیکن اس رمضان آپ ایک یہ نیا کام کریں جو حضور نے سکھایا، صبح کی مسنون دعائیں. اور اس وقت جو لوگ پریشان ہیں نا، وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ لوگ یہ دعائیں نہیں پڑھتے. کرونا سے حفاظت، فلاں سے حفاظت، وعدے ہیں انشاءاللہ. تو صبح کی دعائیں، اہم تسبیحات. میں نے قرآن حدیث پہ غور کیا، پھر میں نے بڑوں کو دیکھا، بڑوں کے انتخاب کو دیکھا. 4 چند تسبیحات ہیں، اس کو نہ چھوڑیں. نمبر 1، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ نے اگر بخاری کا ختم سنا ہو تو حضور کہہ رہے ہیں 2 کلمے ہیں، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، قیامت میں بڑے بھاری ہیں. اور آپ یہ صبح شام کی دعائیں ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے 100 مرتبہ کوئی پائیں، اس میں لکھا ہوا ہے
100 مرتبہ کوئی پڑھ لے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں گے، اللہ معاف کر دیں گے۔ اب صبح اگر سحری کے بعد آ گئے، سنتوں سے فارغ ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ، 2 منٹ میں یہ تسبیح ہو گئی۔ اگلی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، بہت بڑی باتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ آپ حدیث کی اتنی کتابیں پڑھیں، خلاصہ یہ نکلے گا جو میں یہ بتا رہا ہوں، اور میں نہیں بتا رہا، بڑے بتا رہے ہیں۔ تبلیغ میں بھی اس تسبیح کو کیوں چنا ہے؟ اس میں اللہ کی ساری تعریفیں آ گئی، اس سے بہتر کوئی کلمات نہیں ہو سکتے۔ یہ تسبیح نہ چھوڑے۔ تیسرے، درود شریف کی تسبیح نہ چھوڑے۔ چوتھے، استغفار کی تسبیح نہ چھوڑے۔ ایک اور لے لیں، لا الہ الا لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ کو پتہ ہے یہ سارے نبیوں کا یہ کلمہ تھا۔ عرفات میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ عرفات کا ذکر ہے، سارے نبی یہ کرتے تھے۔ اس سے بہتر، اور اس کے فضائل پتہ ہیں آپ کو؟ جو یہ پڑھ لینا 100 مرتبہ، آج کل لوگوں نے بہت تحقیقات کی۔ ایک صاحب نے یہ تحقیق کی کہ وہ جن اتارا کرتے تھے، تو وہ جن اتار رہے تھے تو جن بولنے لگا کہ ٹھیک ہے میں اتر جاتا ہوں، میں تمہارے اندر آ جاؤں گا۔ وہ یہ پڑھتے تھے، ان کو یقین تھا کہ حضور نے کہا جو 100 مرتبہ یہ پڑھ لے گا، جن شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، وہ جن کہنے لگا نہیں بھائی تمہارے اندر میں نہیں آ سکتا، تم یہ کلمہ پڑھتے۔ یہ بہت حفاظتی کلمہ ہے یہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد۔ یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور سبحان اللہ والحمد للہ، درود شریف، استغفار اور لا الہ۔ یہ صبح کی آپ کی تسبیح ہونی چاہیے ایک، اور یہ آپ کی رات شام کی ایک تسبیح ہونی چاہیے۔ اب بتائیے، اس کے لیے تو پھر سموسے کی لائن سے باہر نکلنا پڑے گا نا۔ سموسے کی نہیں، ایک اہم چیز اور رہ گئی، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی مسلمان وہ نہیں کر رہا نا، وہ مسلمان بہت روئے گا، بہت روئے گا۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس سے بہتر کوئی کلمہ ہے؟ میں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ پاک تم کو دنیا کے فتنوں سے بچائیں گے۔ یہ میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیں، کسی سے بھی پوچھ لیں میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں تو۔ یثبت، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں استقامت ملے، بھائی دعا کر لے اللہ دین میں استقامت دے دے۔ ارے بھائی تم استقامت کے اسباب تو اختیار کرو۔ استقامت کا سبب کیا ہے؟ استقامت کا سبب لا الہ الا اللہ ہے۔ میں نے پڑھا، علماء حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب سب نے کہا ہر مسلمان کم سے کم 500 مرتبہ یہ پڑھے۔ لکھیں بھائی کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ کم سے کم ہے، 500 سے کم نہ کریں۔ لا الہ، آپ بیٹھے تو صحیح، پھر پتہ چلے گا یہ کلمہ کیا ہے۔ اور یہ کلمہ آپ کو دنیا میں آپ کو دین پہ استقامت دے گا، بہکنے سے بچیں گے، شیطان کے اغوا سے بچیں گے، فتنوں، اور قبر میں کیا کرے گا؟ پکی حدیث سنا رہا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول وفی الآخرہ۔ جب قبر میں منکر نکیر آئیں گے نا، تو جس نے لا الہ الا اللہ دنیا میں پڑھا ہوگا اس کی زبان سے فر جواب نکلے گا۔ یہ حل ہے، یہ حدیث میں حضور نے بتایا۔ سب نے لکھ لیا یہ؟ اب دیکھیں کتنا کام آ گیا، بچوں کو بتائیں، خود کریں، روزہ نہیں لگے گا۔ پھر ایک کام رہ گیا، میں نے ایک کتابچہ لکھا ہے بہت محنت سے، چھوٹا سا، وضو، نماز، اذان کے مسنون اذکار، حضور کیا پڑھتے تھے، وہ کتابچہ لے لیں، اتنا سا کتابچہ چھوٹا سا، اس کو جیب میں رکھیں۔ اذان کے بعد وہ جو میں نے 4 بتائے نا وہ سب اس میں لکھے ہوئے۔ نماز کے بعد کے جو مسنون ذکر ہے وہ مسلمان کو پتہ نہیں۔ فجر کے بعد کیا پڑھنا ہے، حضور کیا پڑھتے تھے، عصر کے بعد حضور کیا پڑھتے تھے، مغرب کے بعد حضور کیا پڑھتے تھے۔ کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے۔ بھائی وہ پڑھو جو حضور پڑھتے تھے، جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے،
وہ اتنے سا کتابچہ ہے. تو 2 کتابچے آپ لے لیں, ایک صبح شام کے مسنون کتابچہ اور ایک وضو اذان نماز کے مسنون اذکار. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یہ ساری, اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا اب ذرا وہ ہے فجر کے بعد کیا کرنا ہے. اب فجر کے بعد ہر ایک کا وہی الگ الگ روٹین ہے. آپ کی رات کیسی ہے اسی سے یہ طے ہوگا. اگر ہمت ہے فجر کے بعد کوئی درس ہوتا ہے شریک ہو جائے. اعلیٰ درجے کی بات ہے اشراق تک بیٹھے, اور یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کچھ نہ کچھ طے کرے. یہاں میں نے وقت لکھ دیا, میں انشاءاللہ دعا کے بعد 5 منٹ بیٹھوں گا یہی تسبیحات پڑھنے کے لیے. 5 منٹ کچھ نہ کچھ بیٹھے, 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ, یہ ہو گیا. اس کے بعد آپ کی مرضی کہ اشراق تک اگر ہمت نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد, اچھا میں ایک بات بتاؤں, اپنا معمول چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اشراق نہیں ہو سکے نا تو اٹھنے کے بعد پڑھ لیں, رکعتیں کم نہ ہوں آپ کی, نفلوں سے بہت اللہ کا قرب ملتا ہے. اس کے بعد آپ طے کریں کہ مجھے کام پہ کب جانا ہے. اگر اللہ نے آپ کے بس میں رکھا ہے کہ ٹھنڈے وقت میں آپ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں, کوئی ایسا کام ہے تو بہت ہی اچھی بات, جلدی شروع کریں, جلدی فارغ ہو جائیں. اور اگر ایسا مشکل ہے تو پھر اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں. پھر چاشت کی نماز نہ چھوڑیں. اگر آپ صبح سو گئے ہیں جا رہے ہیں 4 رکعت پڑھ لیں. حضرت عائشہ کہتی تھی اگر میرے والدین قبر سے نکل بھی آ جائیں نا تو بھی میں یہ نمازیں نہیں چھوڑوں گی. اتنی اہم ہے. علماء نے لکھا ہے تہجد کے بعد سب سے افضل چاشت کی رکھتے ہیں, چاشت کی رکھ. اب آپ کام پہ چلے گئے, اب وہی مسئلہ آ گیا, نیت کر کے جائیں بغیر نیت کے نہ جائیں. ہو گیا مسئلہ حل. عبادت, یہ ہے عبادت. وہ 6 نیتیں یاد ہیں جی آپ لوگوں کو؟ کاروبار کی 6 نیتیں یاد ہیں؟ وہ نیتیں گھر والوں کو بھی بتائیں. صفائی کر رہی ہو کوئی نیت کر لو, عبادت بن جائے گا, ورنہ عبادت نہیں بنے گا. کھانا پکانا ہے عبادت, کوئی نیت کر لو. اس کے بعد ہر 2 نمازوں کے درمیان اپنی تلاوت کا معمول طے کر لیں, کتنی تلاوت کرنی ہے. ظہر فجر اور ظہر کے درمیان کتنی, ظہر اور عصر کے درمیان کتنی. اچھا چند کام ہر نماز میں کرنے ہیں. اذان ہوتے ہی اذان کا جواب دینا, اذان ہوتے ہی مسجد آنا, صف اول تکبیر اولا, یہ کام ہر نماز میں کرنا. بڑی عبادتیں ہیں, بڑی عبادت. حضور ایسے نہیں کہہ رہے تم کو پتہ چل جائے صف اول کا ثواب تم لڑو اس کے اوپر. یہ کام کر لیا. مغرب ہے, عشاء ہے. ہاں مسنون صورتیں مغرب کے بعد, سورہ سجدہ, تبارک الذی, سورہ واقعہ. حضور یہ صورتیں پڑھتے تھے, بتاتے تھے یہ صورتیں ضرور پڑھیں. مغرب سے لے کے رات بھر جب تک بھی ہے یہ لکھا ہوا ہے. تراویح کے بعد فضول کاموں سے بچیں. تہجد کی نیت کر لیں. ایک کام اور کر لیں, اپنے ملازمون کے لیے تھوڑی آسانیاں پیدا کریں. یہ رمضان کا عمل ہے, حضور نے کہا, اور یہ مہینہ صبر کا ہے, یہ مہینہ صبر کا ہے. اور تو رمضان میں لڑنے کوشش کریں کہ اللہ پاک یہ رمضان صبر والا ہمارا, الجھنا نہیں, لڑنا نہیں. اور اب صلہ رحمی کا ہے ایک خاص کام, بہت اہم کام. یہ ساری عبادتیں ایک طرف رہ جائیں گی اگر ہم نے قطع رحمی کی ہوئی ہے. ہم نے قطع رحمی کی ہوئی ہے. اگر ان عبادتوں کو کیا کہتے ہیں جیک لگانا ہے, الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اگر ان عبادتوں کو شرف قبولیت دینا ہے تو ایک کام کرنا ہوگا. رشتہ داروں سے اگر لڑائیاں ہیں, اپنی آخرت پر, اپنی قبر پر رحم کھائیں, فون کر لیں, کچھ سناتے ہیں سن لیں. تو یہ عمل ضرور کر لیں. حسب توفیق لوگوں کو افطاری کرائیں, ضرور کرائیں. حضور نے کیا کہا, ایک گھونٹ ہی پلاؤ. کچھ نہیں کر سکتے نا. میں نے دیکھا ایک مرتبہ میں حرم میں تھا, مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب کھجور لے کے جا رہے ہیں, ان کو خود کسی نے دی, اب وہ خود بانٹ رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں, یعنی بڑوں کا ذہن ایسے کام کرتا ہے آخرت کے لیے. کہتے ہیں خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ تاکہ افطاری کرانے کا ثواب بھی مل جائے. کچھ نہیں کر سکتے, اپنے سامنے
آپ اپنے سامنے کا اٹھا کے پہلے دوسرے کو دے دیں، بھائی یہ لو، اس سے یہ کھجور یہ والی کا تم مجھے کھلا دو، میں تمہیں کھلا دیتا ہوں، ہو گیا ثواب۔ انسان کو حریص پورا یہ رمضان اللہ کرے ہمارا ایسا گزرے کہ ہم نے ہر روزے میں کوئی کسی نہ کسی کو افطاری کرائی۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات لمبی ہو گئی، لیکن ایسا رمضان اگر گزر گیا نا ہمارا، کیا خیال ہے، تو زندگی کا انشاءاللہ بہترین رمضان ہوگا۔ اللہ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر دے، آپ نے بڑی اس سے توجہ سے بات کو سنا، اور اگر یہ صاف ریکارڈ ہو گیا تو گھر والوں کو بھی سنا دیے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اے اللہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اے اللہ ہم بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں، نفس ہمارے ساتھ ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہے، اے اللہ اس رمضان میں تو مدد کر دے، یا اللہ ایسی مدد اور نصرت کر دے کہ ہر رمضان میں ہم ایک نئے قسم کے مسلمان بن جائیں، ہم ایک ایسے مسلمان بن جائیں جیسے تجھے پسند ہے۔ یا اللہ آج تک جو غفلتیں ہم کرتے رہے، رمضان میں ہم اور مسلمان ہوتے ہیں، رمضان کے بعد ہم کسی اور طرح کے مسلمان ہوتے ہیں، بس یا اللہ یہ رمضان تو ہمارا قبول کر لے، ایسا قبول کر لے کہ اللہ ہمارے گھر میں بھی انقلاب آ جائے، ہماری سوچوں میں انقلاب آ جائے، ہمارے جذبوں میں، ہماری نیتوں میں انقلاب آ جائے، ہمیں عمل کا ایسا شوق لگ جائے، قرآن کا شوق لگ جائے، پھر مرتے دم تک ہمارے ہاتھوں سے قرآن نہ چھوٹے، ذکر نہ چھوٹے، مسنون زندگی نہ چھوٹے۔ اور یا اللہ یہ جو 5 کام ہیں، دین سیکھنا، دین پہ عمل کرنا، دین پھیلانا، اور 5واں کام اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے پورا کرنا، یا اللہ ان 5 کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما۔